ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ JKT اینڈ علیم خان؟ شروع میں آپ کے ساتھ بہت کلوزلی انہوں نے سپورٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب بالکل PTI ڈیولپ ہو رہی تھی، الیکشنز میں بہت زیادہ آپ کو آنے میں کیا، اور سڈنلی اس موقع کے اوپر دے ہیو چینج دا سائڈس، اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں، سو وہ ویژولس دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی، جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں PTI، تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی، لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جو ایک فلاحی ریاست بنے گی، جدھر رول آف لا ہوگا، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے؟ اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا، وہ ان کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا. میرے خیال میں وہ پاور میں وہ، اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا، کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جن کو میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. میں تو بلکہ چوروں کی وجہ سے تو آیا تھا پالیٹکس میں. میں نے تو پہلے دن سے کرپشن کو مین ایشو اٹھا کے ان دونوں جو فیملیز ہیں جو لوٹ رہی تھیں ملک کو، ان کے خلاف آیا تھا. اگر آج وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ تو آئیڈیل نہیں تھا رول آف لا. انصاف کی تحریک جو تھی، رول آف لا کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. میرے خیال میں وہ بھی جب ان کا یہ نہیں تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ پاور میں آ کے تو وہ پاور کی پریولیجز انہوں نے استعمال کرنی تھی. دیکھیں پاور میں آ کے پیسہ میری اگر بزنس ہو، میں پاور میں آ کے تو بڑے آرام سے پیسے بنا سکتا ہوں، میں ہر طرح پریویل کر سکتا ہوں. اگر میں ریل اسٹیٹ میں ہوں تو میں انلیگل زمین کو پاور میں آ کے لیگل کروا سکتا ہوں، گرین کو گرے کروا کے اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. میرے تو بڑا آسان ہے. آج اگر مثلا ملک ریاض پاور میں آ جائیں تو ملک ریاض تو دنیا کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں، کیونکہ پاور میں تو آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہیں. سو بزنس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ علیحدہ رہیں. میری نظر میں اگر پولیٹکس کرنی ہے تو ایک ہائر آئیڈیل کے لیے آئے. میں نہیں ابھی اپنے لیے بنا سکتا تھا. نواز شریف نے جتنی دیر میں نے پرائم منسٹر رہا ہوں، نواز شریف تب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا. نیشنلائز بینک سے پیسے لے کے فیکٹریاں بنائی اور پھر وہ قرضے معاف کروا لیے. تو یہ تو چوری ہے، یہ ایک بزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور میں آئے، اور انشاءاللہ اب جس کو میں ٹکٹ دوں گا اپنی پارٹی کے اندر، میں اس سے پہلے پلیج لوں گا کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں پاور میں نہ آئیں. اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کی بزنس کو فائدہ کرواؤں گا اللیگلی. تو انفارچونیٹلی جہانگیر کا پھنس گیا ایشو وہ چینی کی، جب قیمتیں اوپر گئیں تو جب شوگر مافیا کے اوپر پہلی دفعہ انکوائری بٹھائی تو ادھر ڈفرینسز آ گئے. علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے، اور راوی کے بیڈ کے اوپر اللیگل ہے زمین. پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے، ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا. تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں، کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں. تو ڈفرینسز ادھر سے ہوئے ہیں، اور اب وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. خان صاحب، دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ؟ مطلب پورا بیانیہ جو پچھلے 3-4 سال میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ پہلی دفعہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے تک بھی یہی والی چیز تھی. سو اچانک آپ کے خیال سے کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے چیزیں فلپ ہوئی ہیں؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں یہ، اور وہ سارا کہ جی آرمی چیف بنانا چاہتا ہے عمران خان جنرل فیض کو، یہ ادھر سے شروع ہوا. دیکھیں، یہ جو آرمی چیف نواز شریف اپنا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنائے بھی، اور پھر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. اس نے آرمی چیف سیک بھی کیا، اس نے پھر وہ جنرل مشرف کا، وہ جنرل ضیاء کا اس کو اپوائنٹ کر دیا، پھر وہ کو ہو گیا. یعنی یہ
जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था। सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBI थी, NAB थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस उसके कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को। जो कोयटा बेंच को पैसा चला वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफ़ीक तारड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे कोयटा के अंदर। ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फ़ौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था। और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फ़ौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी। तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फ़ौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत की है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊँ। ये मेरा हमेशा फ़ौज का कि मैं ये समझता था कि फ़ौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता हूँ। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। मैंने पुलिस से कभी किसी पुलिस, जितने भी IGs आए हैं पंजाब के, KP के, हमारे नीचे, किसी से पूछे, एक को मैंने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई करो, झूठे पेपर्स बनाओ। सिंध के अंदर सब के ऊपर झूठी FIRs है। अभी इन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR फिर बना दी है, पहले इन्होंने बनाई थी। मुझे एक आदमी बताएं जिसके ऊपर हमने कोई झूठी FIR अपने ज़माने, क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं वो अपने भी करती है। ब्यूरोक्रेसी के कभी कोई मुझे कहे कि मैंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि तुम गलत काम करो, क्योंकि मुल्क चलते हैं मजबूत इदारों पे। लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फ़ौज के अंदर इंटरफेयर करूँ। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था ये अफ़गानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफ़गानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफ़गान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। फॉल आउट फिर भी आया, हमारे कई फ़ौजी पता नहीं कितने शहीद हुए हैं जब से जो आज़ाद हुआ अफ़गानिस्तान। तो मैं चाहता था कि उस वक़्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली, मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्नमेंट गिराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज़ और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मैंने आज तक, मुझे ये कौम जानती है 40 साल से, जब मैं क्रिकेट कैप्टन था, क्रिकेट कैप्टन से पहले भी जानते। आज अगर कोई मुझे ये कह दे कि इमरान खान ने कभी मेरिट के ख़िलाफ़ कुछ किया, मैं 10 साल क्रिकेट कैप्टन था, सबको पता है कि मेरे ज़माने में कभी मेरिट वायलेट नहीं हुई। मैंने शौकत खानम बनाया, आज पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स के इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल दोनों हॉस्पिटल्स को उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है, विच मीन्स 4 पाकिस्तान में हॉस्पिटल जिनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। आज मुझे बताया कि कभी शौकत खानम के अंदर स्वाय मेरिट के कुछ मैंने किया हो। नमल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई, उसके अंदर सारा मेरिट है, कोई मेरे रिश्तेदार को उनको नहीं लेके आया, मेरिट पे जो आता है। मैंने कभी, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के ऊपर स्वाय मेरिट के मैं कोई और फैसला करूँ। मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो कोई अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मुझे तो किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मेरी फ़ौज का इदारा मजबूत हो। तो ये फिर फैलाया गया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और जनरल फैज़, ये बाद में सारी चीज़ें कही गई हैं, मेरे ज़हन में ये कभी नहीं था। लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई बात हुई है जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी PTI गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रही थी, वो यहाँ से नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ से होनी चाहिए।
دیکھیں میں نے تو جب سے آج سے چھوڑے 26 سال پہلے جب میں پالیٹکس شروع کیا ہے تو میں نے تو کبھی اپنی جو میری اسٹیٹڈ ایم تھا فارن پالیسی کا اس سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے, لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے, یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ میرے 26 سال پہلے ساری اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ کبھی قوم کو جھکنے. 26 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا. میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف. امریکہ میں جا کے میں نے کہا, ایشین سوسائٹی میں جو امریکہ کی ہے اس کے اندر تھنک ٹینکس میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے اپنی قربانی دی ہے, ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے, لوگوں کو 80,000 اپنے لوگ قربان کیے. ملک کے کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزرا ہے, سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیوسٹیٹ کیا. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہو, خوددار ملک ہو, اس کی فارن پالیسی آزاد ہو, ہم IMF کے غلام نہ بنیں, اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو میں نے تو جو اپنی فارن پالیسی تھی اسی کے مطابق رکھی. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, چائنا ایمرجنگ دنیا کی اکنامک اسٹرینتھ ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات, ہمارا نیبر بھی ہے, ہمارے ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ادھر سے پش بیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو کہ چائنا سے زیادہ, کیونکہ امریکہ اور وہ بلاکس میں جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم دونوں سے دوستی رکھیں گے, اور ہم نے کبھی اینٹی امریکن میری پالیسی تھی. اور دوسری چیز یہ جو رشیا کا ٹرپ, ہمارے لیے رشیا سے, اگر ہندوستان رشیا سے سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید. ہندوستان کو ان کو اسٹریٹجک ایلائی ہے, ان کوڈ کا حصہ ہے. ہمیں تو وہ 3 مہینہ 13 میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نہ 30% کم پہ تیل مل رہا تھا, 30% کم پہ 20 لاکھ ٹن گندم ہم نے خریدنی تھی, وہ ہمیں سستی مل رہی تھی. تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں. اور پھر بیسس پاکستان میں بالکل بلیو نہیں کرتا کیونکہ ہم ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں کسی کی جنگ میں. سو دیئرفور میری فارن پالیسی ہمیشہ کلیئر تھی. اگر اور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو میں نہیں جانتا, لیکن میں پرائم منسٹر تھا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میرا پروڈکٹیو ہے فارن پالیسی, اور یہ میری فارن پالیسی تھی. سو خان صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دوبارہ گورنمنٹ میں ہم میجورٹی میں آتے ہیں, لیکن جس طرح کا وہی والی بات جو مزمل نے کی کہ جس طرح کا نظام آلریڈی چل رہا ہے, مطلب اس میں آ کے پولیس ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب آپ کے دور میں بھی 6 سے زیادہ IGs پنجاب میں بار بار لوگ چینج ہو رہے ہیں, منسٹریز میں چینج ہو رہے ہیں. سو اس دفعہ ایسی کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ ہوگی؟ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ جو اداروں والی سائڈ ہے وہ مطلب آپ کے خیال سے وہ ابھی بھی نیوٹرل ہی رہیں گے جب آپ آتے ہیں, یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ اور ایک بہت بڑا جو نیریٹو پچھلے 60 سالوں سے پاکستان میں کہ جی ان کی سپورٹ کے بغیر تو آپ آ ہی کوئی نہیں سکتا. سو جتنی مرضی آپ کے پاس پبلک آ جاتی ہے, ڈو یو فیل لائک کہ یو ول کم بیک؟ دیکھیں, اس کو جب پبلک اس طرح موبلائز ہو جائے نا, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے تو ایک دفعہ اس طرح کی موبلائزیشن دیکھی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تب واقعی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا. لیکن میں نے تب جو پبلک دیکھی تھی نہ, یعنی وہ انپریسیڈنٹ سی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان نون لوگوں کو اتنے ووٹس پڑے. اور جب پیپلز پارٹی کا ویو آیا تھا ادھر اور مجیب الرحمان کا ویو آیا تھا ایسٹ پاکستان میں, تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا جب اس طرح کا ویو آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. لیکن میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان بدل گیا, اس کو آپ کوئی روک نہیں سکے گا. یہ جب پبلک کا ایک فیصلہ ہو جائے نا, جب پبلک ایک طرف, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک اب جو شعور آ گیا ہے, جو نکل گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ, اور دیکھیں اداروں کے اندر پھر سے میں بتاتا ہوں انسان ہوتے ہیں, وہ نہیں روک سکتے, وہ روکنا چاہیں گے بھی نہیں. ان کے اندر سے, اداروں کے اندر سے پریشر ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. سو جسٹ ایڈنگ ٹو دیٹ, پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی کسی بندے کو پراپر سزا ہوئی ہو. شروع میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلینز آف ڈالرز واپس لائیں گے. اب آئی تھنک شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب میں ایسے لوگ ہیں, بٹ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ان کو ریپلیس کر کے اپنے بندے لاتے ہیں. نیب کو نیب ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. اس کو ان کا جو چیئرمین تھا جو ہے ابھی بھی, وہ نون لیگ کے زمانے میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے.
ہم نیب کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے بائی لا. سو دیئرفور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں اور عدلیہ آزاد ہے. تو آپ ایف آئی اے کے کیسز تھے, ہمارا جو ہم نے پکڑا یہ جو اس کی انہوں نے جو اپنے وہ جو بھی شوگر مل تھی ان کی, اس کے اندر یہ جو 16 ارب روپے کے پکڑے جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. اب وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ہم کریں کیا, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. وہ کیس لگتا ہے کہ درد ہے, کمر درد ہے, یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں بچایا گیا ہے اس کو, باقاعدہ اس کو بچایا گیا ہے. اور ہم پوری کوشش کرتے رہے, ہم نہیں کامیاب ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کو جب تک پوری پاور سے گورنمنٹ نہیں آتی, جس کو فکر نہ ہو سارا وقت کہ اپنی پارلیمنٹ پارٹی بھی رکھو, پھر ایلائز کو بھی ساتھ رکھو, پھر وہ ان کو وہ ناراض ہو جاتے تھے, پھر وہ اپوزیشن ساری ان کی کرمنلز کی اکٹھی تھی, وہ پورا بلیک میل کرتی تھی. تو ہمیں ایک بڑی کمزور گورنمنٹ ملی تھی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس طرح کی آگے گورنمنٹ ملی, بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے بجائے گورنمنٹ چلائیں. سب کمنگ بیک ٹو دا لوکل پالیٹکس, ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پچھلے 2-3 سالوں میں چلتا رہا ہے کہ خان صاحب کا بزدار صاحب کے ساتھ کیا خاص محبت کا رشتہ ہے, کہ بہت دفعہ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بہت سے لوکل پارٹیز چاہتی تھیں کہ وہ چلے جائیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. سو واٹ واز لائک یور ریلیشن شپ؟ دیکھیں ہمارا اصل میں ہوا کیا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی, انہوں نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تھے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاہ محمود جیتیں گے الیکشن اور وہ پھر بنیں گے پنجاب کے چیف منسٹر. وہ الیکشن ہار گئے. جب وہ الیکشن ہار گئے تو ہمارے پاس اس وقت چوائس یہ تھی کہ ہم علیم خان کو بناتے تھے. علیم خان کے اوپر کرپشن کیس ہو گیا نیب میں, تو ہم نے عثمان کو میں نے اس لیے چوز کیا, ایک کہ اس کی ٹوٹل لائلٹی تھی. جب میں نے عثمان کو کہنا تھا کہ اگر ہم کسی اور کو ریپلیس کرنا چاہتے تو وہ تیار تھے, ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے آرام سے اپنا استعفیٰ دے دیا, یعنی کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. دوسرا ایشو, دوسری وجہ جس کو میں نے اور کسی کو نہیں چوز کیا, عثمان کو. عثمان سب سے غریب جو علاقہ ہے پنجاب کا, ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریا سے تھے. نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں ہاسپٹلز ہیں. ان کی مجھے جو سب سے چیز یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ عام آدمی مشکلوں میں گزارا کیسے کرتا ہے. میری جو ساری مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. تو عثمان کے دور میں جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز آئے, اور جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ میرے نہیں خیال میں کہ اور کسی نے ماننا تھا. عثمان کو امیجیٹلی سمجھ آ گئی کہ غریب آدمی اگر اس کے ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو اور کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہیلتھ انشورنس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جدھر کوئی غریب آدمی سوچ بھی سکتا ہے گھسنے کا, آج وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں نے 2 تو جانتا ہوں جنہوں نے جا کے ہارٹ کے آپریشن کروائے ہیں, جو بیچارہ غریب آدمی گھس بھی نہیں سکتا, ایک ڈرائیور نے جا کے کروایا. تو یہ جو اس کی تھی نا, کہ جو اس کی ایمپتھی تھی, اس کی جو اس کے اندر جو انسانیت تھی, وہ مجھے بڑا اپیل کیا. کہ کیونکہ میں نے جب انٹرویو کیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے جی لوگوں کو بنیادی چیزیں ضرور, پانی مل جائے, لوگوں کو صاف پانی, لوگوں کے پاس بجلی پہنچ جائے, اور پھر ہاسپٹل ہو. یعنی جب ایک تکلیف میں انسان ہوتا ہے, دیکھیں جب تکلیف میں ہوتا ہے نا انسان, ایک گھر میں بیماری ہو گئی اور آپ کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے, وہ بے بسی وہ صرف وہ جانتے ہیں جو گزرے ہوں. تو مجھے اس کی بڑی یہ چیزیں پسند آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا عثمان نے. پچھلے 3 سال کا کوئی ریگریٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں ایک تو زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے اور آپ نے چینجز کرنے ہیں اور آپ نے ریفارمز کرنا ہے, اور وہ آپ کے پاس اتنی کمزور گورنمنٹ ہے جو کہ کولیشن میں تھوڑی سی آپ کی میجورٹی ہے, وہ اس میں ریفارمز کرنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پہلے تو ریگریٹ یہ ہے کہ مجھے امیجیٹلی الیکشنز پہ چلے جانا چاہیے تھا, اور مجھے اگر کلیئر میجورٹی نہ ملتی تو میں اپوزیشن میں بیٹھتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو میں نے سیکھا ہے 3.5 سال میں, یعنی میں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو میں اب پیچھے دیکھتا ہوں, تو اگر اب اللہ نے کبھی موقع دیا
تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ جب آپ آتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے آپ میکسیمم چینجز کر دیں. تو مجھے اب پتا ہے کہ میں نے کیا کیا چینجز کرنے ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ شروع میں چینجز نہیں کرتے بعد میں نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے تب وہ مین چینجز کریں. تو وہ تو میں نے پرائرٹائز بھی کر لیا. اور پھر دوسری چیز کہ پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جگہ ہیں کس نے ان کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے. وہ ہم پہلے پاور میں, پہلے تو خیر ہماری گورنمنٹ یا کوئی 2-3 دن پہلے پاور سے پورے نمبرز پورے ہوئے. جب نمبرز پورے ہوئے تو پہلے جب گورنمنٹ آئی تو تب ہمیں پریزنٹیشنز ملنی شروع ہوئی کہ ایک اداروں میں کیا سچویشن ہے. تو وہ فائر فائٹنگ ہی اس وقت ہو رہی تھی. آپ کے پاس پلاننگ ہی ہو سکتی ہے. اس وقت انشاءاللہ پلان کر کے آئیں گے اور پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. لوگوں کو بھی پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کی جگہ کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہیں. یہ اور ریگریٹ میرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم کر بھی سکتے تھے, جو بڑے بڑے کرمنلز اور جو مافیاز تھے, حالانکہ ہم نے بڑی زمینیں چھڑوائیں, قبضے گروپس سے پکڑا, گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر یہ پولیٹیشنز نے قبضے کیے ہوئے تھے وہ سارے چھڑوائے. لیکن ہم نے جس طرح ہمیں جو ہمارے پاس FIA بھی تھی اور اینٹی کرپشن بھی تھی اور FBR بھی تھی, ہم اور زیادہ کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ریزسٹنس اندر سے بڑی آئی. یعنی جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کئی لوگ ان کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے, تو وہ گو سلو کر دیتے تھے. ہم اس طرح کا جو احتساب کرنا چاہتے تھے, جو نیب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, عدلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں بھی تھا ان اداروں کو آہستہ آہستہ ہمیں جب سمجھ آئی تو وہ آخری 1 سال کے اندر پوری طرح سمجھ آئی. تو اب انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے تو آتے ساتھ ہی کریں گے. اور PDM کے لیے کوئی لاسٹ میسج؟ دیکھیے PDM تو ایک صرف اینٹی عمران الائنس ہے. ان کا تو کوئی نظریہ ہے نہ کچھ ہے. ان کی صرف ایک چیز ہے, کیونکہ سب کے اوپر زیادہ تر یہ ضمانت پہ ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, اور ان کی صرف ایک کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح عمران خان اور PTI کو یہ کامیاب نہ ہونے دے, کیونکہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک ان نیچرل سی الائنس ہے جو پازیٹیو نہیں ہے, ایک نیگیٹو الائنس ہے. صرف یہ کہ ایک آدمی کے ڈر سے اور پارٹی کے ڈر سے یہ سب اکٹھے ہیں.